امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ جس طرح مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی تو کفار کے اندر یہ خبر ایک بجلی بن کر گری، تو وہ بھی اب سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ آج ایک حمزہ بن عبد المطلب گئے ہیں، کل کوئی اور چلا جائے گا، یہ تو طاقتور ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب مجلس میں موجود تھے۔ کہا، تم یہ قصہ چھوڑو، یہ میرے ذمہ ڈالو، میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیتا ہوں۔ تلوار حمائل کی اور ارادہ قتل سے گڑھ سے نکلتے ہیں، چہرے پر جلال ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، دیکھا اور کہا کہ کیا تیور ہیں، ارادے کدھر کے ہیں؟ عمر نے کہا کہ چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ اس صاحب نے کہا، اس کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ گئی ہے۔ عمر نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ صاحب نے جواب دیا کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سید، وہ بھی اس آقا کے غلام بن گئے ہیں۔ بس یہ سنتے ہی غصے میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ اندر قاری قرآن سکھا رہا ہے۔ اہل خانہ سمجھے عمر آئے ہیں اور تیور بھی اچھے نہیں ہیں، قاری کو ایک گوشے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ عمر بہن پر ٹوٹ پڑے، مار دھاڑ شروع کر دی۔ تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بہن بولتی ہے، عمر سنو، تم خطاب کے بیٹے ہو نا، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اپنے موقف سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ عمر ایک دم حیرت انگیز ہو جاتے ہیں تو سوچنے لگے اور کہا کہ اچھا، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا کہ پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر بدن دھو رہے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا رب عمر کا دل دھو رہے ہیں۔ اتنے میں قاری قرآن کے ورق لے کر آ گیا اور تلاوت ہوتی جا رہی ہے اور عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اور کہا کہ عمر کی عمر برباد ہو گئی، چلو مجھے حضور کی چوکھٹ پر لے چلو۔ دار ارقم میں حضور تشریف فرما تھے، تلوار اسی طرح حائل کی ہوئی تھی اور اسی حالت میں حضور کی دہلیز پر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دروازے کی سوراخوں سے دیکھا، کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہے ہاتھ میں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ارادہ خیر سے آ رہے ہیں تو اچھے سے استقبال کریں گے، اور اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹیں گے۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے حضور کہتے ہیں، عمر، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ، یہی وقت تھا ان کے اسلام لانے کا۔ عمر کلمہ پڑھتے ہیں، جیسے ہی عمر کی زبان سے کلمے کی صدا سنتے ہیں، صحابہ اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں۔ اب ایمان لانے کے بعد جناب حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، حضور، ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا، دین سچا ہے۔ پھر پوچھا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم چھپ کر نماز کیوں ادا کریں، ہمیں صحن حرم میں جانا ہوگا۔ مسلمانوں کی دو دو صفیں بنتی ہیں، 20 افراد کی۔ ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے حضرت عمر چلتے ہیں، درمیان میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر صحن حرم میں پہنچ کر رب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا۔